اور سادہ لوح لوگ جو نہیں جانتے وہ اس کے پیچھے چلے گئے. ایک اپنے بیان کے اندر وہ بھی مولوی کو استعمال کرتے تو کتنے دفعہ؟ 100 دفعہ سے زیادہ. قادیانی لوگ بھی یہی کام کرتے ہیں. براہ راست قرآن پر اعتراض نہیں کر سکتا، نبی کے حدیث پہ اعتراض نہیں کر سکتا تو اٹھ کر مولوی کے لفظ پر اعتراض کرتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام اس امت میں آئے گا، انہوں نے اعتراض اٹھایا تھوڑا سا. مسلمان عالم سے پوچھو، کس سے؟ مولوی سے. مسلمان مولوی سے پوچھو کوئی نبی آئے گا تو نہیں آئے گا عیسیٰ علیہ السلام. اس پر میں نے پہلے جوابات دیے، میں اب ٹائم خراب نہیں کرتا. عیسیٰ علیہ السلام کیوں اس امت میں آئیں گے، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اس امت کا اعزاز ہو بنے گا. قادیانی کہتی ہے کہ کیا اس امت میں موسیٰ کی امت سے نعوذ باللہ اتنی بے ادبی کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کے نام لیتے وہ لوگ؟ وہ ایک بگوڑا مسلمان ایک دور میں گزرا تھا. کس عیسائی نے اعتراض کر دیا کہ اے مسلمان، الیاذ باللہ تمہارا نبی محمد الرسول اللہ علیہ السلام متبع الشہوت تھا، شہوت کا غلبہ تھا. انہوں نے اس وجہ سے ایک نکاح میں ایک ساتھ میں 9 بیویاں رکھی اور 11 شادی کی آپ کے نبی نے. تو مسلمان بگوڑا مسلمان تھا. حکیم الامت نے اشرف الجواب میں اس کو بگوڑا کہا ہے. بگوڑا اس وجہ سے تھا کہ وہ اٹھ کر انہوں نے کہا کہ تمہارا نبی عیسیٰ علیہ السلام الیاذ باللہ مرد نہیں تھا، نعوذ باللہ. ایسے الفاظ کے انہوں نے ایک بھی شادی نہیں کیا. ایسا بگوڑا مسلمان تھا. بہرحال میرا مراد مقصد یہی تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام آئے گا. امامکم منکم، امام مسلمانوں محمد کی امت ہو، تم میں سے امام ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام پیچھا مقتدی بن کر حضرت امام مہدی کی اقتداء میں نماز پڑھے گا، کبھی امام بن کر کبھی مقتدی بن کر. دوسرا بات، عیسیٰ علیہ السلام جس دور میں آئے گا مسلمانوں پر ایسا دور ہوگا جتنا مال ایک شخص مانگے گا اتنا ہی ملے گا. اپنے چادر کو مال سے بھرپور کر کے گھر لے کر جائے گا. ایک شخص کا اس وقت میں دل میں یہی آرزو اور تمنا ہوگا، انہی احادیث میں آیا ہے کہ میں ایک سجدہ کروں، بس یہی میرے لیے دنیا وما فیہا سب سے زیادہ میرے لیے کافی ہے.